صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفی یدارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، صدیق عکس حسن کمال محمد، فاروق ذل جاہ و جلال محمد، عثمان ضیاء شمع جمال محمد، حیدر بہار باغ خصال محمد، اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین، ایمان ما محبت آل محمد، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ وسلم تسلیما۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدنا، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ بھائی اس کو بالکل بریک کر دے، اس کو بند کر دے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ تھوڑی آواز کھول دیں۔ حمد و ثنا کے بعد اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا اظہار کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب القدر واجب الاحترام میرے قبلہ کاری اکبر صاحب اور دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، جیسا کہ تمام احباب جانتے ہیں، آج کا یہ پروقار اجتماع اللہ اکبر کبیرہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ وہ خوش قسمت ہیں ماں باپ جن کے بچوں نے اللہ کے کلام کو پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سعادت ان کو عطا فرمائی، اور قبلہ کاری صاحب کی محنت یاد رکھیے۔ حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا۔ فرمایا کہ اس نے قتل کی بنیاد رکھی، قیامت تک جتنے ناحق قتل ہوں گے، ہر قتل ہونے والے انسان جو بھی قتل ہوگا، ناحق قتل ہوگا، ہر ناحق قتل ہونے والے بندے کا کچھ گناہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے قابیل کے حصے میں بھی آئے گا، کیونکہ اس نے ایک گناہ کی بنیاد رکھی۔ گناہ کی بنیاد رکھنے والا مر جائے، جب تک وہ گناہ ہوتا رہے اس کے نامہ اعمال کے اندر وہ گناہ جو بھی قیامت تک کرے گا اس کے نامہ اعمال کے اندر بھی درج ہوتا رہے گا۔ اور جس شخص نے دین کا درس بنایا ہو، قرآن پاک بچوں کو پڑھایا ہو، آج جو تم آئے ہو خود نہیں آئے تم، اس کے پیچھے کسی کی محنت ہے، کسی کی محنت ہے۔ بتاؤ قاری صاحب کیا تنخواہ لیتے ہیں، کتنی دیتے ہو؟ اس محلے کے اندر کام کر رہے ہیں، تو یہ بڑی محنت ہے ان کی۔ آج بچوں نے قرآن کریم حفظ کیا ہے، ان کے سروں کے اوپر دستار بندی آنی ہے، تو کلام جو اللہ کا کلام ہے جنہوں بچوں نے پڑھا ہے وہ خوش قسمت ہیں۔ اور پھر حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی قرآن کریم کو پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام اتنے خوش ہوتے ہیں، اتنے خوش ہوتے ہیں، اتنے خوش ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ قرآن کریم پڑھنے والے کی پیشانی کے اوپر حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام بوسہ دیتے ہیں۔ جس کی پیشانی کے اوپر
جبرائیل امین بوسہ دیں اس کو اور کیا چاہیے؟ اس سے بڑی سعادت کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی سعادت کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ سامعین محترم، آج آپ احباب کے سامنے میں قرآن کریم اللہ اکبر کبیرہ ایک مسئلے کے اوپر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے بھی سر آتی ہے، شعر و شاعری بھی آتی ہے، اتنا سفر کر کے آیا ہوں، چاہتا ہوں اللہ کا کلام پڑھیں اور آپ احباب سنیں، وہ کلام جو اللہ نے بھیجا، جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے، ہمارے آقا علیہ السلام کے مبارک قلب اطہر کے اوپر اترا۔ آئیے رب کریم کا کلام سنتے ہیں، اللہ کریم نے کیا فرمایا۔ پہلے یہ تھا کہ پہلے مسئلہ سمجھیے، اگر کوئی شخص، ہم چھوٹے تھے سنتے تھے کہ حدیث پاک سنا کرتے تھے کہ ایک وقت آئے گا لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے، ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ بندہ اپنی بیوی سے زنا کیسے کر سکتا ہے، جب پڑھا تو پھر پتہ چلا کیسے۔ پہلے یہ مسئلہ تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو کہہ دیتا کہ تیرا چہرہ میری ماں کے چہرے کی طرح ہے تو وہ اس کے اوپر حرام ہو جاتی تھی۔ اس کو زہار کہتے ہیں، یعنی طلاق ہو جاتی تھی۔ اگر وہ کہہ دیتا کہ تیری کمر میری ماں کی کمر کی طرح ہے، بیوی کو کہہ دیتا تو بیوی حرام ہو جاتی تھی، طلاق ہو جاتی تھی، پھر اس کے ساتھ قربت حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ یہ قانون اور دستور تھا۔ حضرت اوس بن ثابت اور حضرت خولہ بنت ثعلبہ، یہ دونوں میاں بیوی آپس میں بڑی محبت کرتے تھے، دونوں کے درمیان بڑی الفت، بڑی محبت تھی۔ حضرت اوس بن ثابت نے اپنی بیوی کو باتوں باتوں میں کہہ دیا کہ تیرا چہرہ میری ماں کے چہرے کی طرح ہے۔ جب یہ بات کر دی تو پھر یاد آیا میں تو زہار کر بیٹھا ہوں، میری بیوی تو مجھ پر حرام ہو گئی ہے، میری بیوی تو مجھ پر حرام ہو گئی ہے۔ بیوی نے پھر کیا کیا؟ دوڑ کر ہمارے آقا کی بارگاہ میں پہنچی، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچی، جا کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے شوہر سے دور نہیں رہ سکتی، اپنے شوہر کے بغیر نہیں رہ سکتی، مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے، میرے بچے ہیں، مہربانی فرمائیے۔ جب بار بار اصرار کیا، امام الانبیاء علیہ السلام سنتے رہے، اللہ کریم نے جبرائیل کو بھیجا۔ آپ احباب کی توجہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام کو قرآن پاک دے کر بھیجا۔ رب کریم نے فرمایا اے ایمان والو سنو، اپنے رب کا کلام سنو، اپنے رب کا کلام سنو، خاموش ہو جاؤ۔ اللہ کریم نے فرمایا سب سے پہلے قد سمع اللہ، محبوب تمہارے رب نے سن لیا ہے، قول اللتی، اس عورت کی بات کو، تجادلو کا، جو بار بار اصرار کر رہی ہے، فی زوجہا، اپنے شوہر کے بارے میں، وتشتکی الی اللہ، اور رجوع کر رہی ہے اللہ کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا واللہ یسمع، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے۔ یسمع تحاورکما، اللہ کریم نے تمہاری باتوں کو سن لیا ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے اور دیکھتا ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ کریم نے نبی پاک علیہ السلام کو فرمایا محبوب ہم نے باتیں سن لی ہیں، آپ کی بارگاہ میں وہ بار بار اصرار کر رہی ہے، محبوب آپ محبوب ہو، آپ کی بارگاہ میں وہ آ گئی ہے، اب خالی نہیں لٹاؤں گا، توجہ چاہوں گا۔ اللہ کریم نے اس کے بعد کیا فرمایا؟ رب کریم نے ان لوگوں کو تنبیہ فرمائی، جلال فرمایا، اللہ کریم نے غضب فرمایا، کن لوگوں کو جو یہ بات کرتے ہیں۔ اللہ کریم نے مسئلے بتانے، مسئلہ حل کرنے سے پہلے اللہ کریم نے تنبیہ فرمائی ان لوگوں کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
الذین یظاہرون، وہ لوگ جو ظہار کرتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو اپنی بیویوں کو یہ بات کرتے ہیں، منکم من نسائہم، یعنی اپنی عورتوں کو یہ باتیں کرتے ہیں، ما ہن امہاتہم، کہتے ہیں کہ تو میری ماں کی طرح ہے، ان امہاتہم، کہ تو میری ماں کی طرح ہے، الا اللائی ولدنہم، نہیں ہے وہ ان کی مائیں، ان کی مائیں تو وہ ہیں جنہوں نے ان کو پیدا کیا ہے۔ پہلے تو اللہ کریم نے ان مردوں کو تنبیہ فرمائی کہ تم یہ کیا باتیں کرتے ہو، اور آسان لفظوں میں سمجھاؤں، ماں تو پاکیزہ رشتہ ہے، مقدس رشتہ ہے، تم جس سے قربت حاصل کرتے ہو اس بیوی کے ساتھ ماں کو تشبیہ دیتے ہو۔ ماں کا تو مقدس رشتہ ہے، پاکیزہ رشتہ ہے، تم کہتے ہو کہ تو میری ماں کی طرح ہے، وہ تو مقدس ہے، وہ تو پاکیزہ ہے، اس کے ساتھ تشبیہ دیتے ہو۔ پہلے اللہ کریم نے ان مردوں کو تنبیہ فرمائی۔ اچھا، اس کے بعد آگے توجہ چاہوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهُمْ لَا يَقُولُونَ، بے شک وہ لوگ کرتے ہیں، کہتے ہیں، منکرم، بری، من القول بات، فرمایا یہ بری بات کرتے ہیں، جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں، یہ بات کرتے ہیں، بری بات کرتے ہیں، غلط بات کرتے ہیں۔ آگے فرمایا وزورا، اور وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ کیا بولتے؟ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی مجھے لگتا ہے۔ جی، فرمایا وہ بری بات کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ آگے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اگر وہ توبہ کریں تو اللہ کریم پھر بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ آگے توجہ چاہوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آگے فرمایا وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ، وہ لوگ جو ظہار کر بیٹھے، یعنی ایسی بات کر بیٹھے، مِن نِسَائِهِمْ، فرمایا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، پس جو شخص یہ طاقت نہ رکھتا ہو، یعنی 2 ماہ کے روزے رکھنے کی طاقت بھی نہ رکھتا ہو، فرمایا فَإِطْعَامُ، پس وہ کھانا کھلائے 60 مسکینا، 60 مسکینوں کو۔ پہلے فرمایا کیا کرے؟ غلام آزاد کرے، غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، پھر فرمایا کیا کرے؟ 2 ماہ کے روزے رکھے، فرمایا کہ 2 ماہ کے روزے رکھنے کی طاقت بھی نہیں رکھتا، بھائی ادھر کر دے، ادھر کر دے، 2 ماہ کے روزے رکھنے کی طاقت بھی نہیں رکھتا، تو اللہ کریم نے فرمایا پھر کیا کرے؟ فرمایا کہ پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ بھائی یہ کس کے لیے ہے؟ یہ محبوب کی امت کے لیے ہے۔ پہلے ختم ہو جاتا تھا معاملہ، پہلے معاملہ ختم ہو جاتا تھا، فرمایا کہ پھر کیا کرے؟ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اس کے بعد پھر کیا کرے؟ پھر اپنی بیوی کے قریب جائے۔ ہم شکر ادا نہیں کر سکتے، ہم کہتے ہیں کہ دین کے اوپر چلنا مشکل ہے، مشکل ان لوگوں کے لیے تھا، ہمارے لیے تو آسانی ہو گئی۔ اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ لوگوں کو اس مسئلے کا پتہ ہی نہیں ہے، لوگوں کو اس مسئلے کا پتہ ہی نہیں ہے۔ بہت ساری آسانیاں ہمارے لیے ہوئی، بہت ساری آسانیاں ہمارے لیے ہوئی، پہلے والے جو نبیوں کے امتی گزرے ہیں ان کے لیے نہیں تھی۔ آج ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم دین کو چھوڑ رہے ہیں۔ ہاں جی، ہم کہتے ہیں دین پہ چلنا مشکل ہے، نہیں بھائی، دین پہ اب چلنا مشکل نہیں ہے، دین کے اوپر چلنا ان لوگوں کے لیے مشکل تھا، ہمارے لیے مشکل نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، 8 ہجری کے اندر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جتنے بھی بادشاہ تھے، کافر تھے، سب کو خطوط لکھے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے خطوط لکھے، خطوط کے اندر 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ آپ کی توجہ ہے، کہو ذرا سبحان اللہ۔ سامعین محترم توجہ فرماؤ،
آپ کی اور میرے آقا علیہ السلام نے 8 ہجری کے اندر تمام کافر بادشاہوں کو خطوط لکھے. نبی پاک علیہ السلام نے خطوط کے اندر 3 باتیں ارشاد فرمائی. پہلی بات نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، اے بادشاہو تمہارا وقت ختم ہو چکا ہے، تمہاری عیاشیاں ختم ہو چکی ہے، اب پہلی شرط یہ ہے کلمہ پڑھو. پہلی شرط یہ ہے کلمہ پڑھو. فرمایا اگر تم کلمہ نہیں پڑھنا چاہتے تو پھر جزیہ دے کر رہنا ہوگا، ٹیکس دے کر رہنا ہوگا. اگر ٹیکس بھی نہیں دینا چاہتے، جزیہ بھی نہیں دینا چاہتے، فرمایا پھر تیسری بات یہ ہے تمہارے اور ہمارے درمیان تلوار فیصلہ کرے گی، تمہارے اور ہمارے درمیان تلواریں فیصلہ کرے گی. آپ کے اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے تمام بادشاہوں کے پاس یہ خطوط روانہ کیے. ایمان والے توجہ فرماؤ، روم کا جو بادشاہ تھا اس کے وزیر نے جناب والا امام الانبیاء علیہ السلام کیسر روم کے بادشاہ نے ایمان والے 1 لاکھ کا لشکر جمع کیا. جمع کرنے کے بعد جناب والا مقابلے کے لیے آ گئے. جب جناب والا صحابہ کرام علیہ رضوان نے دیکھا سامنے 1 لاکھ کا لشکر موجود ہے، ہم تو 3000 ہیں. حضرت جناب والا زید بن حارث نے جناب والا سوچا، صحابہ کرام علیہ رضوان سے مشورہ لیا کہ بتاؤ کیا کیا جائے. امام الانبیاء علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر جناب والا معاملہ پیش کیا جائے، جو نبی پاک علیہ السلام حکم فرمائے اسی کے مطابق عمل کیا جائے. ایمان والے جب زید بن حارثہ نے جناب والا یہ رائے طلب کی، حضرت جناب والا عبداللہ بن رواحہ جلال کے اندر آئے. آپ کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے اے لوگو یہ بتاؤ ہمارا یہاں آنے کا مقصد کیا ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان نے فرمایا ہمارا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، نہ فتح حاصل کرنا ہے، نہ مال غنیمت ہے، فقط اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے. سامعین محترم پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ نے فرمایا اور کیا مقصد ہے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی ہمارا مقصد شہادت ہے. حضرت عبداللہ بن رواحہ نے فرمایا پھر لوگوں تیار ہو جاؤ، جس مقصد کے لیے مدینے سے چل کے آئے سامنے وہ مقصد نظر آ رہا ہے، شہادت کے لیے تیار ہو جاؤ. سامعین محترم حضرت عبداللہ بن رواحہ نے دوسری بات کی جو مسلمان حکمرانوں کے لیے ہے. فرمایا یہ بتاؤ ہمارے پاس جو طاقت ہے وہ کس چیز کی طاقت ہے، ہم کس چیز سے جنگ لڑتے ہیں، کس چیز سے مقابلہ کرتے ہیں. صحابہ کرام علیہ رضوان نے فرمایا نہ ہم اسلحے کی طاقت پہ جنگ کرتے ہیں، نہ جناب والا تعداد کی طاقت کے اوپر ہم جناب والا بھروسہ کرتے ہیں، ہم اپنے ایمان کی طاقت سے لڑتے ہیں، اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں. حضرت عبداللہ بن رواحہ نے فرمایا کہ پھر تیار ہو جاؤ، دنیا کو دکھا دو کہ مسلمان طاقت ایمان کی طاقت سے کیسے لڑتے ہیں، ایمان کی طاقت کیا ہے. مسلمانوں دکھا دو. جناب والا 3000 کا لشکر 1 لاکھ کے سامنے کھڑا ہو گیا. سامعین محترم بات کو مختصر کرتا جاؤں، وہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے جناب والا 1 لاکھ کے سامنے ڈٹ گئے. جناب والا اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. پہلے سپہ سالار بھی شہید ہو گئے. پہلے سپہ سالار شہید ہونے کے بعد حضرت جعفر طیار نے جھنڈا اٹھایا. یہ جعفر طیار کون ہے؟ یہ حضرت علی المرتضیٰ پاک کے بڑے بھائی ہیں. انہوں نے جھنڈا اٹھایا، جنگ ہوتی رہی، یہ بھی شہید ہو گئے. پھر جھنڈا جناب والا حضرت عبداللہ بن رواحہ نے اٹھایا، جنگ ہوتی رہی، جناب والا یہ بھی شہید ہو گئے. جب یہ شہید ہو گئے پھر
جھنڈا حضرت خالد بن ولید نے اٹھایا. اس جنگ کا منظر اللہ کریم نے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کے سامنے رکھ دیا. آپ کے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما, سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام غلاموں کو بتا رہے ہیں, فرما رہے ہیں اے لوگو زید بن حارثہ شہید ہو گئے, اب اسلام کا جھنڈا جناب والا جعفر طیار نے اٹھا لیا ہے, جعفر طیار بھی شہید ہو گئے. پھر جناب والا جھنڈا حضرت عبداللہ بن رواح نے اٹھا لیا ہے, فرمایا عبداللہ بن رواح بھی شہید ہو گئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب اسلام کا جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد بن ولید نے اٹھا لیا ہے. جناب والا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام, لوگ کہتے ہیں نبی کچھ نہیں جانتے, میں پوچھنا چاہتا ہوں کس نبی کی بات کرتے ہو؟ نبی کچھ نہیں جانتا. جناب والا ہم تو اس نبی کو مانتے ہیں جو بیٹھے مدینہ شریف کے اندر ہو, مسجد نبوی شریف کے اندر بیٹھے ہوں, جنگ موتا کا منظر آنکھوں کے سامنے دیکھ کر غلاموں کو بتا رہے ہوں. اے ایمان والے ہو, اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خالد بن ولید کے ہاتھوں اللہ کریم نے مسلمانوں کو جناب والا فتح عطا فرمائی. اے ایمان والے ہو, ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کیا ان صحابہ کرام علیہ رضوان کے جناب والا بچے نہیں تھے, ان کے ضروریات نہیں تھی, سب کچھ تھا, بس سب کچھ تھا, وہ اللہ کی جناب والا اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو حاصل کرنا چاہتے تھے. پھر ادھر جناب والا قبیلہ ناجیہ کے لوگوں کو جب پتا چلا کہ مسلمانوں کے مقابلے کے اندر قیصر روم 1 لاکھ لشکر لے کر جناب والا تیار ہو گیا ہے, لڑنے کے لیے آ رہا ہے, یہ قبیلے والے بھی جناب والا یا تو خاموش تھے, مسلمانوں کے مقابلے میں نہیں آ رہے تھے. منافق موقع کی تلاش کے اندر ہوتا ہے, جب ان کو موقع ملا تو یہ بھی جناب والا حملے کے لیے. آپ کی توجہ ہے, سمجھ آ رہی ہے؟ کہو سبحان اللہ, کہہ دو سبحان اللہ, زور سے ذرا بولو. بس ایک ہی وجہ ہے ہم بچے ہوئے ہیں, کیا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, یہ سب زور سے پڑھو, یہ سب تمہارا کرم. جس پہ کرم ہے وہی پڑھے, یہ سب نہیں سمجھ آ رہی, میں ذرا یاد کرواتا چلوں. پہلے لوگ گناہ کرتے تھے, پیشانی کے اوپر لکھا جاتا تھا, صبح دروازے کے اوپر لکھا جاتا تھا, شکلیں تبدیل ہو جاتی تھی. آپ اور میں ہزاروں گناہ کرنے کے بعد منہ دھو کر مسجد کے اندر آ جاتے ہیں, ہماری شکلیں تبدیل نہیں ہوتی. ایک ہی وجہ ہے, کیا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. زور سے بولو, یہ سب کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, یہ سب تمہارا. پہلے لوگ اپنی عزت کے لیے جان کو قربان کر دیتے تھے, آج لوگ دنیا کے اندر 2 طرح کے لوگ ہیں, یاد رکھنا ایمان والیو. ایک لوگ وہ ہیں جو اصولوں کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیتے ہیں, دوسرے وہ ہیں جو اپنی جان کو بچانے کے لیے اصولوں کو قربان کر دیتے ہیں. ایمان والیو, سوچنا تم کس صف میں کھڑے ہو, اصولوں کو قربان کرنے والوں کی صف میں کھڑے ہو یا اصولوں کو بچانے والوں کی صف میں کھڑے ہو. اصولوں کو بچانے کے لیے میرے امام نے جناب والا کربلا کی زمین کے اندر اپنا خاندان قربان کروا دیا. سامعین محترم, یزید نے اصولوں کو قربان جناب اپنی جان کو بچانے کے لیے, تخت کو بچانے کے لیے جناب والا اصولوں کو قربان کر دیا. دنیا کے
اندر دو نظریے کے لوگ گزر رہے ہیں. ایک اصولوں کو قربان کرنے کے لیے, اپنی جان کو بچانے کے لیے اصولوں کو قربان کر دیتے ہیں. دوسرے وہ لوگ ہیں اصولوں کو بچانے کے لیے اپنی جان قربان کر دیتے ہیں. ایمان والے ہو, پہلے لوگ اپنی عزت کے لیے جانوں کو قربان کرتے تھے, آج چند ٹکوں کے لیے لوگ اپنی جناب والا عزتوں کو جناب والا بیچ رہے ہیں. سلطان صلاح الدین ایوبی پاک فرمایا کرتے تھے, لوگوں جب انسان کی ضروریات اس کی آمدنی سے بڑھ جائیں گی دو چیزیں سستی ہو جائیں گی. فرمایا کون کون سی؟ ایک فرمایا مرد کی غیرت سستی ہو جائے گی, عورت کی عزت سستی ہو جائے گی. مرد چند ٹکوں کے لیے خاموش ہو جائے گا, عورت کچھ لے کے آ رہی ہے, دھکے کھا رہی ہے, لینوں میں لگی ہوئی ہے, بے نظیر کے پیسے لینے جا رہی ہے, آٹا لینے جا رہی ہے. آپ نے نہیں دیکھا عورتیں 200 کے لیے جناب والا اپنی عزتیں بیچ رہی ہیں. چند ٹکوں کے لیے مرد جناب والا خاموش ہو جائے گا, اس کی عزت جناب والا غیرت سستی ہو جائے گی. عورت چند ٹکوں کے لیے اپنی عزت کو بیچ دے گی. ایمان والے سارا کچھ وہی ہو رہا ہے. جس جناب والا دین کے اندر حیا کو برقرار رکھنا تھا, اپنی بہن بیٹی کی عزت کے پردہ دینا تھا, پہرا دینا تھا, جناب والا مسلمان جناب والا اپنی جناب والا ہر شعبے کے اندر عورت آ رہی ہے جناب والا. اب تو حیا والے مرد نظریں جھکا دیتے ہیں, عورت کو شرم نہیں آتی, تعلیم ایسی دی جا رہی ہے, عورت بے باک ہو رہی ہے. وہ کہتی ہے کہ میں خود مختار بن رہی ہوں, دین کے اصولوں کو توڑ رہی ہے, دین کے اصولوں کو پھیلا رہی ہے. یاد رکھو اے مسلمانوں, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک عورت 4 مردوں کو جہنم کے اندر لے جائے گی. جب گناہ کی وجہ سے قیامت کے دن رب فرمائے گا اس عورت کو جہنم کے اندر پھینکو, یہ عورت عرض کرے گی باری تعالیٰ میرے جناب والا باپ کو بلاؤ. باپ کو بلایا جائے گا. یہ عورت عرض کرے گی مالک یہ میرا باپ تھا, اگر یہ غصہ کر کے ڈانٹ کے مجھے تیری نافرمانی سے روکنا چاہتا روک سکتا تھا, مالک اس نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی جس کی وجہ سے آج میں جناب والا جہنم کے اندر جا رہی ہوں. رب فرمائے گا اس کے ساتھ اس کے باپ کو بھی بھیجو, صحیح کہہ رہی ہے. پھر عرض کرے گی باری تعالیٰ میرے جناب والا شوہر کو بھی بلاؤ. باقی معاملات کے اندر غصہ کر کے اپنی بات منا لیتا تھا, اپنی باتیں منواتا تھا. اگر غصہ کر کے ناراض ہو کر تیری نافرمانی سے روکنا چاہتا, جناب والا گناہوں سے روکنا چاہتا تو مجھے روک سکتا تھا. اس نے بھی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی, اس کو بھی میرے ساتھ بھیجو. رب فرمائے گا اس کو بھی لے جاؤ. پھر عورت عرض کرے گی باری تعالیٰ میرے بڑے بیٹے کو بلایا جائے, میرا بڑا بیٹا بھی مجھے روک سکتا تھا, میرے بڑے بیٹے نے بھی مجھے نہیں روکا. رب فرمائے گا ٹھیک کہہ رہی ہے, اس کو بھی جہنم کے اندر لے جا. پھر عرض کرے گی باری تعالیٰ میرے بڑے بھائی کو بلایا جائے, میرا بڑا بھائی بھی مجھے روک سکتا تھا, یہ بھی مجھے گناہوں سے نافرمانیوں سے بے حیائی سے روک سکتا تھا, اس نے بھی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی. رب فرمائے گا اس کو بھی جہنم کے اندر لے جاؤ. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اوے غیرت مند مردو اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرو. تم نے جناب والا لوگوں کی ناراضگی کو دیکھا ہے, اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑ دیا ہے. یہ آنکھ بند ہونی ہے, اللہ کی بڑی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے. جس آقا کا کلمہ پڑا ہے یقین رکھتے ہیں اس آقا نے ہماری سفارش کرنی ہے. اس آقا نے سوال کر دیا تیری بیٹی جناب والا بغیر پردے کے پھرتی رہی, تیری بیٹی ایسا لباس پہنتی تھی, تیری جناب والا بیوی ایسا لباس پہنتی تھی, تیری بہن ایسا لباس پہنتی تھی جو جناب والا بازو نظر آتے تھے, جسم نظر آتا تھا. اپنے آقا کو کیا جواب دیں گے؟ ایمان والے اپنی ذمہ داریوں کو پورا
کرو. دوسری حدیث پاک نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن جس اولاد کے لیے ہم سب کچھ کر رہے ہیں جناب والا حلال حرام کا فرق کیے بغیر مکان بنا رہے ہیں. غوث اعظم کسی کو دیکھتے فرماتے اللہ کے بندے مکان بنا رہا ہے, بسیں گے اور تو قبر کے اندر جا کر حساب دے گا. جن کے لیے تو کر رہا ہے یہ تو تجھے ایک دن بھی ٹھہرنے نہیں دیں گے. سامعین محترم, یہ اولاد قیامت کے دن اپنے والد کی جناب والا اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے گی, عرض کرے گی باری تعالیٰ یہ ہمارا والد ہے, ہمیں روک سکتا تھا, ہمیں گناہوں سے روکنا چاہتا تو روک سکتا تھا, مولا اس نے ذمہ داری پوری نہیں کی اس لیے نافرمانیوں میں پڑ گئے, گناہ میں پڑ گئے. رب فرمائے گا تم ٹھیک کہہ رہے ہو جناب والا. اللہ کریم اولاد کے صدقے باپ کو جناب والا اولاد کے ساتھ باپ کو بھی جہنم کے اندر ڈال دے گا. پھر بیوی عرض کرے گی مالی تبارک تعالیٰ, یہ بھی حدیث پاک ہے, فرمایا بیوی عرض کرے گی باری تعالیٰ یہ میرا شوہر تھا, یہ مجھے گناہوں سے روک سکتا تھا. رب فرمائے گا اس کو بھی ساتھ لے جاؤ. ایمان والے ہو اپنی ذمہ داریوں کے اندر کوتاہی نہ کرو, غفلت نہ کرو جناب والا. یہ جو ہم جناب والا ہر معاملات کے اندر چھوٹ دے رہے ہو, دین کا معاملہ ہے تو اصولوں کو قربان نہ کرو. چاہے رشتہ داریاں چھوٹتی ہیں تو چھوٹ جائیں, دوست چھوٹتے ہیں تو چھوٹ جائیں, بھائی بہن چھوٹتے ہیں تو چھوٹ جائیں. اگر بھائی کوئی بات کرے ہم خود تعلق توڑ دیتے ہیں کہ بھائی تو نے مجھے جو بات کی ہے مجھے پسند نہیں آئی, بہن تو نے جو بات کی ہے پسند نہیں آئی. جہاں اپنا من چاہے, جہاں اپنا دل کرے ہم تعلق توڑ دیتے ہیں. کبھی دین کے لیے بھی کر کے دیکھو اللہ کی رحمتیں کتنی برستی ہیں. نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مہربانی فرمائیے بتائیے کامل ایمان والا کون ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا کامل ایمان والا وہ ہے جو محبت کرے جس سے وہ اللہ کے لیے کرے, جس سے دشمنی رکھے وہ بھی اللہ کے لیے رکھے, جس کو کچھ دے تو وہ بھی اللہ کے لیے دے, جس سے کچھ لے تو وہ بھی اللہ کے لیے لے. سناؤ بتاؤ ایمان والے ہو کبھی دین کے لیے کسی کے ساتھ جناب والا کسی کے ساتھ کھڑے ہوئے, کسی کے سامنے کھڑے ہوئے, کچھ باتیں برداشت کی, کسی سے جناب والا کوئی تماچا کھایا, کوئی باتیں برداشت کی نہیں. ایمان والے ہو ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں پھر بھی ہماری شکلیں تبدیل نہیں ہو رہی. اللہ کریم ہمیں رزق دے رہا ہے, وجہ کیا ہے؟ ایک ہی وجہ ہے, یہ سب تمہارا. زور سے بولو یہ سب, جس پہ کرم ہے وہی بولے یہ سب نہیں ہے کرم تم پہ. بولو نا زور سے, کٹ بج کے بولو یہ سب تمہارا اے آقا. زور سے بولو یہ سب تمہارا کرم اے آقا کے باتیں اب تک بنی ہوئی ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. اور سے بولو یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. کے بات اب تک بنی ہوئی ہے تمہارا کرم ہے آقا. زمانے بھر کی ہر ایک نعمت انہی کے صدقے خدا نے دی ہے. سبحان اللہ. اب کو سمجھ آئے؟ بولو ذرا تو. زمانے بھر کی ہر ایک نعمت
انہی کے صدقے خدا نے دی ہے کرو ان کی عزت حرف آیا سمجھ آ رہی ہے آپ بابا کو؟ کہہ دو سبحان اللہ۔ سامعین محترم، قبیلہ ناجیہ والا نے انہوں نے بھی حملہ کرنے کے لیے جناب والا تیاریاں شروع کر دیں۔ آپ کے اور میرے آقا علیہ السلام کو خبر پہنچی، نبی پاک علیہ السلام نے 300 جناب والا صحابہ کرام کو تیار فرمایا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو امیر بنایا۔ سامعین محترم، 300 صحابہ کرام کو جناب والا روانہ فرمایا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان جناب والا جب جانے لگے، کسی ایک صحابی نے عرض نہیں کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے کے لیے کچھ عنایت فرمائیے، جنگ لڑنے کے لیے جناب والا ہتھیار چاہیے، سفر کرنے کے لیے گھوڑے چاہیے۔ کسی ایک صحابی نے جناب والا عرض نہیں کی، کسی ایک صحابی نے یہ جناب والا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض نہیں کی، ایک صحابی بھی نے بھی سوال نہیں کیا۔ ایمان والے ہو توجہ فرماؤ، 300 صحابہ کرام جناب والا روانہ ہوئے، سمندر کے کنارے کے اوپر قبیلہ ناجیہ والوں کے اوپر جناب والا انہوں نے نظریں رکھی۔ ایک مہینہ تک صحابہ کرام علیہ رضوان وہاں رہے۔ ایمان والے ہو توجہ چاہوں گا، آپ اور میں نے بھی کلمہ پڑھا ہے، آپ اور میں بھی ایمان والے ہیں، ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں ہم بھی مسلمان ہیں۔ سامعین محترم، اس صحابہ کرام علیہ رضوان کے پاس کھانے کی اشیاء ختم ہو گئی۔ امیر ایک دن میں ایک صحابی کو ایک کھجور دیتا تھا، ایک صحابی ایک کھجور کھا کر سارا دن جناب والا اس پہ گزارا کرتا تھا۔ جناب والا وقت گزرتا گیا، پھر وقت آ گیا، کھجوریں بھی ختم ہو گئی، ساری کھجوریں ختم ہو گئی۔ پھر کیا کیا؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے شکوہ نہیں کیا، اسی لیے جناب والا اس جناب والا سریے کو خبت کہتے ہیں۔ خبت عربی کے اندر درخت کے پتوں کو کہتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے درختوں کے پتوں کو کھانا شروع کر دیا، شکوہ نہیں کیا، جنگ کا میدان نہیں چھوڑا، واپس نہیں پلٹے۔ امیر کو یہ نہیں کہا کم از کم حضرت کھانا تو دے دو، پاکستان کی فوج کے پاس سب کچھ موجود ہو، دنیا کی بہترین فوج بھی موجود ہو، بہترین اسلحہ بھی موجود ہو، سب کچھ موجود ہو،
کشمیر کے اندر مسلمان کی عورتوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہوں، وہ بدبخت عورتوں کے ساتھ زنا کریں، ویڈیو بنا کر نیٹ پہ ڈالیں کہ مسلمانوں دیکھو تم 313,000 کے مقابلے میں آتے تھے، آج ہم نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے، تمہارے اتنے ہونے کے باوجود تم آج کچھ نہیں کر سکتے۔ سامعین محترم، مسلمان حکمران سوئے ہوئے ہیں، اے ایمان والے ہو توجہ فرماؤ، پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر کبیرہ، مشکل جناب والا صدا نہیں رہتی، اللہ کریم کا یہ اٹل فیصلہ ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، مشکل کے بعد ہمیشہ آسانی آتی ہے۔ اللہ کریم نے مہربانی فرمائی، اللہ کریم نے کرم فرمایا، اللہ نے دریا کو حکم دیا، اے دریا، اے پانی، تجھے نہیں پتا میرے بندے 1 مہینے سے تیرے پڑوس میں بیٹھے ہیں اور بھوکے ہیں، تو خاموش ہے، تو خاموش ہے۔ اللہ کریم نے مجھے کہنے دو قاری صاحب، اللہ کریم نے دریا کو حکم دیا، دریا نے جناب والا مچھلی کو پیش کیا، کتنی بڑی مچھلی تھی سامعین محترم، 300 صحابہ کرام نے بھی کھایا، امیر لشکر نے جناب والا اس مچھلی کی جناب والا پسلی کو توڑا، زمین کے اندر گاڑ دیا، دوسرے نکر کو دوسری زمین دوسری طرف گاڑ دیا، بیچ کے اندر سے جناب والا گھوڑے کو گزارا، اتنی بڑی مچھلی اللہ کریم نے عطا فرمائی، اس مچھلی کی اتنی بڑی آنکھ تھی، ایک آدمی آنکھ کی جگہ اندر بیٹھ گیا، اللہ کریم نے اتنی مچھلی عطا فرمائی، صحابہ کرام علیہ رضوان نے 18 دن تک وہ مچھلی کھائی، پھر جب یہ صحابہ واپس لوٹے، امام الانبیاء علیہ السلام، توجہ ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ، توجہ فرمو ایمان والے ہو، صحابہ کرام علیہ رضوان واپس لوٹے، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں خبر دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کریم نے مہربانی فرمائی، ہمیں رزق عطا فرمایا، اللہ کریم نے ایسی مچھلی عطا فرمائی جس کو 18 دن تک ہم نے کھایا، 300 صحابہ نے بھی کھایا، یا رسول اللہ پھر بھی بچ گئی ہے، ہم ساتھ لائے ہیں، آپ کی اور میرے آقا نے فرمایا مجھے بھی کھلاؤ نا، جو اللہ نے تمہیں رزق عطا فرمایا ہے وہ رزق ہمیں بھی کھلاؤ نا۔ سامعین محترم، مسلمان کیوں بھول گئے، مسلمان کیوں بھول گئے، ہماری جو تاریخ ہے کیوں بھول گئے، ہم جناب والا نہ تو ہتھیار کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، نہ تعداد پہ بھروسہ کرتے ہیں، ہم اپنے ایمان کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، ہم ایمان کے ساتھ جیتے ہیں، ایمان کے ساتھ جنگیں لڑی جاتی ہیں، ایمان کے علاوہ جنگیں نہیں لڑی جاتی۔ ایمان والے ہو، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا جب میری امت جہاد کو چھوڑ دے گی اللہ کریم ان کو ذلیل کر دے گا، رسوا کر دے گا۔ آج دیکھو پوری دنیا کے اندر مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ جہاد کو چھوڑ دیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جہاد کی بڑی برکت ہے، ہم نے جہاد کو چھوڑا۔ ایک بات آپ کو یاد رکھنا پڑے گی، ہم نے جناب والا دین کے اصولوں کو چھوڑا، ہم نے کیا کیا؟ حلال حرام کا فرق چھوڑ دیا، دوسرے کا حق کھانا دوسرے کا حق کھانا جناب والا شروع کر دیا۔ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا؟ اللہ کریم نے ایسی بیماریاں مسلط فرما دی جن کا علاج نہیں ملتا، بچے جناب والا جوانی سے پہلے بڑے ہو رہے ہیں، چل نہیں سکتے، بیماریوں کے اندر پڑ گئے، جناب والا جو بڑے ہیں وہ جناب والا وہ اور جناب والا کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ ایمان کی کمزوریاں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے اللہ کریم نے وہ جو رحمتیں نازل فرمانی تھی، قاری صاحب اللہ کریم نے جو برکتیں نازل فرمانی تھی وہ ہم سے اٹھ گئی۔ وہ کیسے اٹھ گئی؟ آج لوگ کہتے ہیں میں تنگ دست ہوں، مجھے رات نہیں آتی، رات کو نیند نہیں آتی، میری طبیعت بے چین رہتی ہے،
میں کہتا ہوں کیسے راحت ملے، کیسے چین ملے، کیسے سکون ملے، ایک ہی وجہ ہے، وہ کیا ہے؟ توجہ چاہوں گا، مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اب آپ کی توجہ ہے، مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک شخص نے اپنی زندگی کا واقعہ لکھا، وہ شخص کہتا ہے اللہ کریم نے مجھے بہت مال و دولت عطا فرمائی، اولاد جیسی نعمت نہیں دی، وہ کہتا ہے کہ میں دعائیں مانگتا رہا، اللہ کریم نے پھر دعاؤں کے صدقے اللہ کریم نے بیٹا عطا فرمایا، مال و دولت بہت تھا، اولاد نہیں تھی، اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا، جب بیٹا ملا بڑا خوش ہوا، بیٹے کی پرورش کی، بیٹا جب جوان ہونے لگا اللہ کریم نے بیمار کر دیا، بیٹا بیمار ہو گیا، چار پائی پہ لیٹ گیا، حکیم و طبیبوں نے لا علاج کر دیا، وہ شخص کہتا ہے میری راتوں کی نیندیں اڑ گئی، اولاد والے بیٹھے ہو، اللہ دولت تو دے دے، اللہ اولاد نہ دے، پھر رب اولاد دے دے، ایک بیٹا ہو، جب جوانی کے اندر جانے لگے پھر رب بیمار کر دے، بیٹا راتوں کو تڑپے نیند نہ آئے، بیماری کی وجہ سے بیٹا بے چین ہو، باپ کو کیسے نیند آ سکتی ہے، ماں کو کیسے نیند آ سکتی ہے، وہ شخص کہتا ہے روزانہ رات کو اولاد کو دیکھتا، بیٹے کو دیکھتا، تڑپتا ہوا میں بھی تڑپ جاتا، کئی راتوں سے نیند میری بھی اڑی ہوئی تھی، یاد نہیں تھا بیٹا کب سویا تھا، کب نیند لگی تھی، کب نیند آئی تھی، کب آنکھ لگی، وہ شخص کہتا ہے ایک رات ایسی آئی بیٹے کو تڑپتا ہوا دیکھا، بے چین ہو کر گھر سے باہر نکلا، گلی کے اندر کیا دیکھتا ہوں ایک بلی ہے جس نے اپنے بچوں کو جناب والا اپنے پاس چھپا رکھا ہے، بہت سردی ہے، سردی کے اندر بلی کانپ رہی ہے، بچے کانپ رہے ہیں، مجھے لگا کہ یہ بھوکی بھی ہے، سردی بھی لگ رہی ہے اس کو، وہ شخص کہتا ہے میں گھر گیا، گھر سے کپڑا اٹھایا، گھر سے گوشت لیا، جانور کو ذبح کیا، گوشت لیا، واپس آیا، بلی کو جناب والا گوشت بھی دیا، اس کے اوپر بلی کو گوشت بھی کھلایا اور پھر اس کے اوپر جناب والا کپڑا بھی ڈالا، ایمان والے ہو توجہ کرو، ہم بے چین کیوں ہیں، ہمارے اندر سے رات کیوں اٹھ گئی، سامعین محترم توجہ فرماؤ، وہ شخص کہتا ہے میں نے بلی کو جناب والا گوشت دیا، کپڑے کے اندر ڈھانپا، بچوں کو سردی سے بچایا، بوجھل قدموں سے واپس پلٹا، ذہن کے اندر بیٹے کا خیال تھا، جب گھر آیا تو کیا دیکھتا ہوں بیٹا سو چکا ہے، کئی دنوں کے بعد بیٹے کو سوتا ہوا آرام سے دیکھ کر مجھے بھی راحت آ گئی، مجھے رات مل گئی، مجھے سکون آ گیا، میری بھی آنکھ لگ گئی، ایمان والے سنو، ہم نے جناب والا لوگوں کی مدد کرنا کو چھوڑ دیا ہے، ہم اللہ کی راہ میں دینا ہم نے چھوڑ دیا ہے، ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، وہ شخص کہتا ہے میں نے کیا دیکھا خواب کے اندر، میرا بیٹا زمین پہ پڑا ہوا ہے، اللہ کی ترین جناب والا مخلوق، آسمانی مخلوق، جنات وغیرہ میرے بیٹے پہ حملہ کر رہے ہیں، جناب والا زمینی مخلوق، زہریلی مخلوق، سانپ بچھو، یہ جتنی مخلوق ہے ساری میرے بیٹے کو ڈسنے کے لیے تیار ہے، میرے بیٹے کو ڈسنا چاہتی ہے، یہ میں خواب کے عالم میں دیکھ رہا ہوں، میں تڑپ رہا ہوں کہ یہ جناب والا آسمان سے جنات ہیں، زمین سے زہریلے سانپ ہیں، بچھو ہیں، یہ درندے ہیں، میرے بیٹے کو ڈسنا چاہتے ہیں، کھانا چاہتے ہیں، میں پریشان ہو گیا، خواب کے اندر دیکھ رہا ہوں، پھر فرما کہتا ہے اچانک میں نے دیکھا وہی بلی دوڑتی ہوئی آئی
جس بلی کو میں نے کپڑا دیا تھا، جس کے بچوں کو سردی سے بچایا تھا، جس کو کھانا دیا تھا، وہی بلی آئی، وہ میرے بیٹے کے اوپر جناب والا چاروں طرف سے اپنے بچوں کو پھیلایا، درندوں کو بھگانا شروع کر دیا۔ کبھی اوپر جناب والا پنجہ مارتی ہے، اوپر والے جناب والا جنات کو بھگاتی ہے، زمین والے جناب والا موذی جانوروں کو بھگاتی ہے۔ وہ شخص کہتا ہے میں خواب کے اندر دیکھ رہا تھا، مجھے بات سمجھ آ گئی، اللہ کی رضا کے لیے میں نے بلی کی مدد کی۔ نبی پاک نے فرمایا تھا صدقہ دیا کرو، صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، صدقہ زندگیوں کو دراز کر دیتا ہے، صدقہ راحت دیتا ہے، سکون دیتا ہے۔ لوگوں کی مدد کیا کرو۔ ہم نے لوگوں کی مدد کرنا چھوڑ دی، اللہ کی راہ میں دینا چھوڑ دیا۔ جناب والا ہم نے کے اندر طالب علموں کی مدد کرنا کو چھوڑ دیا، اللہ کے گھر میں دینا چھوڑ دیا۔ پھر کیا ہوا؟ یہ جتنی مخلوق ہے یہ ہمارے اوپر جناب والا بیماریاں بن کر مسلط ہو گئی، ہمارے اوپر بیماریاں بن کر مسلط ہو گئی، ہمیں نظر نہیں آتی لیکن یہی بیماریاں ہمارے اوپر حملہ کر رہی ہیں، اس لیے ہم گمراہ ہو رہے ہیں، ہم جناب والا دین سے دور ہو رہے ہیں، غفلت کے اندر پڑ رہے ہیں، ہم دین کو چھوڑتے جا رہے ہیں۔ وجہ یہی ہے اللہ کی راہ میں قربان کیا کرو، لوگوں کی مدد کیا کرو، رضا رب کی ہونی چاہیے۔ حدیث پاک نبی پاک نے 3 باتیں ارشاد فرمائی، فرمایا تم 3 باتوں کی گارنٹی دے دو، میں تمہیں جناب والا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں تمہیں جنت بھی ملے گی، اللہ بھی ملے گا، اللہ کا رسول بھی ملے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر۔ نبی پاک علیہ السلام نے پہلی بات ارشاد فرمائی، لوگوں اللہ کا قرب اگر چاہتے ہو اللہ کا قرب مل جائے، تم ایمان والے بن جاؤ، تمہیں جنت مل جائے، اللہ اور اس کا رسول تمہارے اوپر راضی ہو جائے۔ فرمایا پہلی بات یہ ہے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ دینا۔ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو چھوڑو گے عبادت گزار بن جاؤ گے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ وہی کرتا ہے، پیشانی وہی جھکتی ہے جس کے پیٹ کے اندر حلال کا رکمہ ہو۔ دوسری بات نبی پاک علیہ السلام نے یہاں پہ حضرت علی پاک نے بھی فرمایا جب تم بے چین ہو جاؤ، طبیعت بے چین ہو، بازار بے چینی کی وجہ نظر نہ آ رہی ہو، الجھن کی وجہ نظر نہ آ رہی ہو، تو پھر سمجھ لینا تمہاری روح سجدہ مانگ رہی ہے، اپنے رب کو سجدہ کر دینا۔ دوسری بات ارشاد فرمائی اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ راضی رہنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پہ راضی رہنا۔ اللہ کریم نے جیسی جناب والا شکل و صورت عطا فرمائی، اللہ کریم نے جتنا مال و دولت عطا فرمایا، اللہ کریم نے جیسی گھر والی عطا فرمائی، جیسی اولاد عطا فرمائی، جیسا منصب عطا فرمایا، جس قوم کے اندر پیدا فرمایا، تم یقین رکھتے ہو اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کی تقسیم پہ پھر راضی رہنا۔ سامعین محترم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تم اللہ کی تقسیم پہ راضی رہو گے اللہ کسی کے سامنے تمہیں ہاتھ نہیں پھیلانے دے گا۔ آخری بات نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ایمان والے بن جاؤ گے، اپنے پڑوسی کے ساتھ محبت کرنا۔ ہم یہ ساری چیزیں چھوڑ رہے ہیں پھر بھی بچے ہوئے ہیں، تو ایک ہی بات ہے یہ سب تمہارا، زور سے پڑھو یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب مل کے پڑھو یہ سب تمہارا کا، یہ سب تمہارا۔ تھک گئے ہو؟ بس وہ لوگوں کی توجہ نہیں تھی، میں نے وہ موضوع چھوڑ دیا، دیکھا نہیں میں نے، یہی تو بات ہے نا، میں تو وہی کر رہا تھا قرآن ہی پڑھ رہا، جب ان کی توجہ نہیں دیکھی بھی نہیں سن رہے توجہ سے، تو پھر وہی جو قوم سننا چاہتی ہے وہی سنایا۔ یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہاں کوئی مسئلہ ہے
کہ وہ طلاق دے دیتے ہیں، طلاق دینے کے بعد پھر کہتے ہیں کہ میاں بیوی راضی ہو جائیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ رہ سکتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں یہ لوگ حلالے کی طرف جاتے ہیں کہ وہ حلالہ کریں، ہم حلالے کی اجازت میں نہیں دیتا، حلالے کی اجازت میں نہیں دیتا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی واضح حدیث پاک موجود ہے، فرمایا حلالہ کرنے والا، کروانے والا، جو اس کے اندر شریک تھے، ساروں کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے۔ آج لوگ کیا کرتے ہیں کہ جناب والا طلاق ہونے کے بعد اور پھر بندے کو کہہ دیتے ہیں کہ تو نکاح کر لے، نکاح کے بعد پھر تو نے اس کو طلاق دے دینی ہے، طلاق کے بعد پھر میں رکھ لوں گا۔ پہلی بات تو ذہن میں رکھنا، یہ لوگوں کے اندر یہ بھی عجیب بات ہے، جب بندہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے، طلاق دینے کے بعد عدت گزرنا ضروری ہے۔ جس بندے کی جو اپنی بیوی کو طلاق دے دے، طلاق والی عورت کے وہ جو ماہواریاں آتی ہیں وہ 3 حیض گزرنا ضروری ہے۔ 3 آسان لفظوں میں سمجھا دوں، 3 حیض گزر جائیں، اس کے بعد پھر وہ کسی اور سے نکاح کرے۔ نکاح بھی اس شرط پر نہ ہو کہ وہ بندہ طلاق دے دے، نہیں، وہ اس دوسرے سے نکاح کرے پھر اس کے پاس رہے۔ اگر وہ طلاق دے دے، اس کے طلاق کے بعد پھر وہ عدت گزارے گی، پھر وہ عدت 3 قروء یعنی 3 حیض پھر وہ گزارے، وہ گزارنے کے بعد اس کے بعد پھر وہ پہلے والے سے نکاح کر سکتی ہے۔ یہ شرعی حکم ہے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ ضلالت تو عورت اٹھاتی ہے، مرد بنو نا، یہ کون سا، یہ کوئی مرد ہے جو چھوٹی سی بات پر کو کہ میں طلاق دے دوں گا؟ تو نے آسان سمجھ رکھا ہے، یہ اللہ رسول کی دی ہوئی ہے، اللہ رسول نے جوڑے بنائے ہیں، اسی کے نام پہ تو تیرے لیے حلال ہوئی ہے، تو طلاق کی دھمکی دیتا ہے، طلاق دے دیتا ہے۔ حضرت علی، یہ جھگڑے کی اصل وجہ پتہ ہے کیا بنتی ہے؟ بتاؤں؟ اچھا اس بات کو میں مکمل کروں۔ طریقہ یہ ہے، اور جو دوسرا طریقہ یہ کرتے ہیں کہ وہ یعنی پہلے ایگری کر دیتے ہیں، اور وہاں تو یہ لاہور کے اندر، فیصل آباد کے اندر مجھے تو پتہ چلا حضرت وہاں ادارے بن چکے ہیں یہ اس کام کے لیے، ان کو فون کرو، جی ہم نے حلالہ کروانا ہے، جی اتنے پیسے لگیں گے، آ جاؤ لے جاؤ، وہ ڈوب کے مر جاؤ بدبختو۔ یہ کون سی تم نے خباثت پھیلا رکھی؟ علل اعلان تم اللہ رسول سے جنگ کر رہے ہو، اس چیز کے پیسے لے رہے ہو۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگ پاکستان کب ترقی کرے گا؟ میں نے کہا کبھی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ میں نے کہا رب نے فرمایا جو سود کھاتا ہے وہ مجھ سے اعلان جنگ کرتا ہے۔ ہمارے ہاں سرکاری سطح پہ سود کھایا جا رہا ہے، جب سرکاری سطح پہ علل اعلان جائز سمجھ کر تم اللہ سے جنگ کر رہے ہو تو اللہ کی رحمت کیسے برسے؟ جب تک توبہ نہیں کرتے اس جناب والا سود سے، اس جنگ سے پیچھے نہیں ہٹتے، توبہ نہیں کرتے، اس وقت تک پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی آ جائے، جب اعلان جنگ پیچھے نہیں ہٹاتے نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں ہو سکتا۔ تم کس بات کا رونا روئے؟ ہم قوم سننے کے لیے بھی تیار نہیں۔ اولادوں کو غلط، اور ایک میرا نمازی ہے وہ گیا جناب والا وہ متیرہ لینے کے لیے، بچے کے بعد بچہ کھڑا تھا، وہ مجھے آگے بتا رونے لگ گیا۔ بچے کو جا کر کہا جی مجھے ایک تربوز چاہیے، متیرہ چاہیے۔ وہ بچے نے اس کے سامنے ایک تربوز کو اٹھایا، ہاتھ مارا، رکھ دیا، دوسرے کو اٹھایا، ہاتھ مارا، رکھ دیا، تیسرے کو اٹھایا، ہاتھ مار کے دے دیا۔ وہ آدمی کہنے لگا جی بچے تجھے بڑے تیرے اندر ذہن ہے، تجھے پتہ چل گیا یہ تربوز بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے۔ وہ بچہ کہنے لگا انکل جی مجھے تو نہیں پتا کہ یہ ٹھیک تھے یا نہیں تھے۔ انہوں نے کہا پھر یہ کیا کیوں تو نے؟ مجھے تو بابا نے کہا ہے جس کو بھی تربوز دینا ہو سب سے پہلے اس کے سامنے 2 تربوزوں کو ہاتھ مارنا، تیسرے کو ہاتھ مار کے دے دینا، خوش بھی ہو جائے گا، مطمئن بھی ہو جائے گا، صحیح دیا۔ ہماری تو یہ سوچ ہے، اولادوں کو بھی غلط راستہ دکھا رہے ہیں، پھر کہتے ہیں اولاد ہماری کہنا نہیں مانتی۔ کون سی اولاد تمہاری کہنا نہیں مانے؟ ہماری زندگی میں ہماری اولاد ہماری بات نہیں سنتی، مرنے کے بعد کیا سنے گی؟ اللہ اعلان کہہ رہا ہوں، جو شخص ایسا کرتا ہے حلالے کے لیے، جناب والا بندے کو قید کرتا ہے یا یہ معاہدہ رکھتا ہے، یہ بات پکی کرتا ہے کہ تو نے طلاق دے دینی ہے، طلاق کے بعد پھر ہم یہ کریں گے، پھر ہم یہ کریں گے، مشورہ کرنے والے، بیٹھنے والے، گواہ بننے والے، اللہ اور اس کے رسول کی سب کے اوپر لعنت ہے۔ یہ الفاظ ہیں لعنت کے، تلک حدود اللہ، اللہ کی حدوں کو نہ توڑو۔ اس منہ پہ مٹی یعنی آنکھ تو بند ہونی ہے، نہیں بچنا۔ ہمارے سے پہلے کتنے ہیں اور بعد میں کتنے چلیں گے؟
اور یہ جو زہار والا مسئلہ تھا یہ وہیں رہ گیا، یہ اس کو آگے لے کے جاتا تو اور اس کی وضاحت ہو جاتی۔ تو یہ بھی آج یہی ہے کہ کوئی شخص یہ بات کر بیٹھے تو اس کے لیے یہی ہے کہ پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اچھا یہ حضرت علی المرتضیٰ پاک تو پھر بادشاہ تھے نا، آپ سے سوال کیا گیا حضرت یہ بتائیے یہ گھروں میں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ سنو ایمان والےو، مردوں سنو، مرد کی کمزوری، میں تو یہی سمجھتا ہوں مرد کی کمزوری ہوتی ہے، ایک طرف ماں آ جائے، باپ آ جائے، ایک طرف بیوی، ایک طرف بہن بھائی، ایک طرف بیوی۔ یہ کیوں؟ مرد خود راستہ دیتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ پاک سے سوال کیا گیا، سونا یہ فرمائیے کہ جھگڑا بھی نہ ہو، میاں بیوی کے درمیان محبت ہو، کوئی ایسا راستہ بتائیے۔ آپ نے فرمایا پھر 4 چیزوں کا خیال کرنا۔ اور سنو ایمان والےو، 4 چیزوں کا خیال کرنا۔ فرمایا پہلی بات یہ ہے کہ جو ضروریات عورت کی ضروریات ہے، زندگی کی ضروریات ہے، وہ پوری کرنا۔ پہلی بات ضروریات، عورت کی ضروریات کی جو چیزیں ہیں وہ پوری کرنا، یعنی پہننے کے لیے، جسم ڈھانپنے کے لیے کپڑا۔ اور یاد رکھو شریعت نے عورت کو جو مرد کے ذمہ رکھے ہیں، جو کپڑے رکھے ہیں، 2 سوٹ رکھے ہیں، ایک سردی کا ایک گرمی کا، بس۔ یہاں جناب وہ ایک کبھی اور تیسرے چوتھے بندے کی شادی ہو رہی، گڑا جو ہے نا میرے سر پہ پڑ گیا، 3 4 سوٹ، ہم بھی خوشی سے لے رہے، اگر نہ دے تو منہ بن گئے، ہم نے راستہ خود دیا۔ 2 سوٹ صرف شریعت نے رکھے ہیں مردوں تمہارے اوپر، ایک سردی کا ایک گرمی کا، تم نے دونوں لا کے دینے ہیں۔ اگر وہ عورت ایک پہ گزارا کرتی ہے، بچا رکھا، تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک تو تیرے پاس ہے، تمہارے ذمہ 2 دینے ہیں۔ ایک بات اور کروں حضرت، یہ جو ہم نے وہ رکھا ہوا ہے جی، ٹرک بھر کے لے کے آئے تو وہ عورت ٹھیک ہے، یہ پتہ ہے یہ ٹرک بھر کے آنا، یہ جہیز لے کے آنا، یہ کس کے ذمہ ہے؟ ایک بات تو یہ ہے کہ عورت کے جسم کو ڈھانپنے کے لیے کپڑے، دوسری بات یہ ہے کہ رہنے کے لیے مکان، ایک کمرہ اور کمرے کے اندر جتنی ضروریات کی چیزیں ہیں وہ ساری مرد کے ذمہ ہیں۔ حضرت یہ جتنے اس میں پلنگ آ جائے، چارپائی آ جائے، کرسیاں آ جائیں، میزیں آ جائیں، بسترے آ جائیں، اوے مرد کے ذمہ ہیں، عورت کے نہیں ہیں۔ آج عورتیں بڑی ہو گئی، باپ بیٹیوں کا جنابے والا جہیز کٹھے کرتے کرتے ان کی کمریں جھک گئی ہیں، ان کی کمریں جھک گئی، اور آگے سے پھر کہتا ہے تم لے کے کیا آئی؟ یہ عورت کے ذمہ نہیں ہے، عورت کے ذمہ نہیں ہے، یہ مرد کے ذمہ ہے۔ کمرہ دینا، کمرے کے اندر جو چیز ضرورت ہے، جتنی یہ چیزیں ضرورت ہیں، یہ مرد کے ذمہ ہیں۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری کھانا بھی مرد کے ذمہ ہے، جیسے خود کھاتا ہے ویسے کھلائے، یا اس محلے کے اندر جیسے عورتوں کو ملتا ہو ویسے دے، ہاں جی ویسے دے۔ اور پھر کھانا اور کھانے والے برتن بھی مرد کے ذمہ ہیں، اور سمجھ آ رہی؟ کھانا کھانے والے برتن بھی مرد کے ذمہ ہیں۔ یہ ساری عورت لے کے آتی، تبھی تو وہ کہتی تیرا ہے کیا، تبھی تو وہ باغی ہو جاتی ہے جی۔ بہرحال حضرت علی المرتضیٰ پاک نے فرمایا اس کی ضروریات کی، زندگی کی جو ضروریات چیزیں، پہلی بات یہ پوری کرنا۔ دوسری بات حضرت علی پاک نے فرمایا کہ مرد کی شان کے لائق نہیں ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جا کر عورت کے سامنے روئے۔ اس بات کو سمجھنا، خوبصورت زندگی گزارنا چاہتے ہو تو سنو، حضرت علی المرتضیٰ پاک نے، حکمت کے بادشاہ نے فرمایا مرد، بعض اوقات مردوں کی عادت ہوتی ہے کچھ چھوٹے سا نقصان ہو جائے، تنگ دستی آ جائے، پریشانی ہو جائے، عورت کے سامنے جا کر رونا شروع کر دے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، میں کیا کروں گا، کیسے ہوگا کیا نہیں۔ او بھائی، عورت تمہیں سہارا سمجھتی ہے، کیا سمجھتی ہے؟ اور چاہے اظہار نہ کرے پھر بھی سہارا تو سمجھتی ہے، اظہار نہ بھی کرے سہارا سمجھتی ہے۔ وہ یہ سمجھتی ہے جب تک یہ ہے میرے اوپر کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا، انگلی کوئی نہیں اٹھائے گا، وہ سمجھتی ہے۔ فرمایا کہ جب چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جا کر اس کے سامنے تم رونا شروع کرو گے، شکوہ شروع کرو گے، حکمت کے بادشاہ نے فرمایا عورت کا تمہارے اوپر سے بھروسہ اٹھ جائے گا، اور پھر کہ یہ اس کے اندر تو وہ طاقت اور ہمت نہیں ہے فیصلہ کرنے کی، پھر تو میں خود ہوں، میں خود کروں گی۔ پھر جب عورت ڈھان لینا میں خود کروں گی، مرد پھر جیسا بھی بن جائے پھر کچھ نہیں ہو سکتا، پھر کچھ نہیں ہو سکتا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ مرد کہتا ہے ایسا نہیں کرنا، وہ کہتے ہیں نہیں ایسا ہی کرنا ہے،
چاہے خاموش ہو جائے، کرتی ہے اپنی مرضی ہے. کہتے ہیں نا مرضی اپنی کرتی ہے، ڈھیل خود مرد دیتے ہیں. 2 باتیں ہو گئی. تیسری بات جو اہم ہے اور درد بڑے الفاظوں میں آپ تک وہ پیغام پہنچا رہا ہوں، ہمارے مردوں کی یہی تو کمزوری ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ پاک نے فرمایا اپنی عورت کے سامنے اس کے ماں باپ کا برے الفاظوں میں کبھی تذکرہ نہ کرنا. اس کے سامنے اس کے ماں باپ کا برے الفاظوں میں تذکرہ نہ کرنا. کیوں؟ باپ کی جو محبت ہے بیٹی کے دل میں اللہ کریم نے رکھی ہے وہ فطرتی ہے. تم جتنے بھی بن جاؤ باپ کی محبت سے بڑھ نہیں سکتے. اللہ کریم نے بیٹی کے دل میں جو باپ کی محبت رکھی ہے وہ فطرتی رکھی ہے. اس بارے جاؤں تو بہت ساری تفصیل لمبی ہو جائے گی. فرمایا کہ اس سے تم بڑھ نہیں سکتے. جب تم اس کے سامنے اس کے ماں باپ کو برا بھلا کہو گے تو پھر وہ کیا کرے گی؟ تمہاری دشمن بن جائے گی. 2 باتیں ہیں، یا تو تم سے جدا ہو جائے گی، اگر بچوں کی وجہ سے کوئی سہارا نہیں ہے تمہارے ساتھ رہے گی تو وہ محبت اور الفت سے نہیں رہے گی، پھر مجبوری سمجھ کے رہے گی. جہاں مجبوری سمجھ کے ساتھ رہنا ہو تو پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تکرار ہوتا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تکرار ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ طلاق تک معاملہ چلا جاتا ہے. جہاں محبت ہو تو بہت ساری باتیں پھر برداشت ہو جاتی ہیں. ہمارے مردوں کی یہی تو کمزوری ہے. عورت سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی نقصان ہو گیا، کہتے تو ہے ہی ایسی، وہ تیرا تو ماں باپ ہی ایسا، تیرا تو خاندان ہی ایسا، تم تو تھے ہی ایسے. پھر کیا ہوتا ہے؟ اپنی عزت گوا بیٹھتا ہے، اپنا وقار عورت کے نظروں میں گرا بیٹھتا ہے. عورت پھر کیا ہو جاتی ہے؟ دشمن بن جاتی ہے. اس کی باتوں پہ توجہ. سبحان اللہ، کہو ذرا سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا بس کریے جی. آخری بات، حضرت علی المرتضیٰ پاک نے